تقریباً 20-25 سال پرانی بات ہے۔ میرا اپنے کام کے سلسلے میں ایران جانا ہوا۔ یہی شعبان المعظم کا مہینہ تھا اور رمضان کی آمد قریب تھی۔ ایران کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تو حیرت ہوئی، مسرت ہوئی کہ جو ذہن میں خاکہ تھا، جو نقشہ تھا کہ ایران ایک پسماندہ ملک ہوگا، وہاں کی معیشت کا برا حال ہوگا، وہاں کے لوگ پراگندہ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اترے تو ایئرپورٹ کے حالات و واقعات کو دیکھ کر، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر حیرت ہوئی، مسرت ہوئی۔ کیا خوبصورت شہر تھا، کیسے خوبصورت لوگ تھے، صاف ستھری فضا تھی، اتنی صاف ستھری فضا کہ کاٹن کا سوٹ جو میں پہن کر گیا تھا سفید رنگ کا، ایک ہفتے تک وہ میلا نہ ہوا، جبکہ یہاں پاکستان میں لاہور میں کاٹن کا سوٹ گرمیوں میں سفید رنگ کا ایک دن سے زائد نہیں پہنا جا سکتا، یعنی اتنی آلودگی ہے ہماری فضا میں۔ بہرحال حیرت ہوئی کہ صاف ستھرا ملک، گلیاں، کوچے، بازار اتنے صاف ستھرے اور لوگ اتنے شائستہ اور مہذب کہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک روز تہران سٹی میں انڈر گراؤنڈ میٹرو میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، وہ دیکھ کر تو میں ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ بہرحال ایک دن سڑک پر گزر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ سڑکوں کی صفائی ہو رہی ہے، گلی کوچوں کو صاف کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بڑی بڑی اونچی بلڈنگز ان کو صاف کیا جا رہا تھا۔ خیر ہوٹل پہنچا، ہوٹل میں آ کر ٹی وی کو آن کیا تو ٹی وی پر فارسی زبان میں اس طرح کے اشتہارات چل رہے تھے کہ اپنے گھروں کو صاف کیجیے، اپنے کوچے کو، اپنی گلیوں کو، اپنے محلوں کو صاف کیجیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب کا مہمان آنے والا ہے، یعنی رمضان آنے والا ہے۔ کیا خوبصورت میسج تھا کہ سرکاری سطح پر ٹیلی ویژن پر لوگوں کو یہ آگاہی دی جا رہی تھی کہ لوگوں تیاری پکڑ لو، اپنے گھروں کی صفائی کرو، اپنے گلی کوچوں بازاروں کی صفائی کرو، اپنے شہروں کی صفائی کرو، اپنے ملک کو صاف کرو۔ کیوں؟ کہ رب کا مہمان رمضان آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی یہ رواج ہے، لیکن یہ رواج زیادہ سے زیادہ مساجد کی حد تک ہے کہ مساجد کو صاف کیا جاتا ہے رمضان سے پہلے، رنگ و روغن کیا جاتا ہے، سفیدیاں کروائی جاتی ہیں، نئی صفیں بچھائی جاتی ہیں، قالین بچھائے جاتے ہیں، لیکن گھروں میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں یہ روایت ہمارے ہاں کم از کم میرے دیکھنے میں نہیں آئی کہ رمضان سے پہلے سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا جاتا ہو کہ لوگ اپنے گھروں کو صاف کرو، گلی کوچوں بازاروں کو صاف کرو، کہ رمضان آنے والا ہے، رب کا مہمان آنے والا ہے۔ بہرحال خوشگوار حیرت ہوئی، دل کو تسلی اور اطمینان ہوا کہ چلے شکر ہے کہ ابھی ایسے ملک زندہ ہیں جہاں پر لوگوں کو اس طرح کے پیغامات دیے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی سامعین محترم، ایک کسک دل میں اٹھی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے گھروں کو، گلی کوچوں اور بازاروں کو، مساجد کو، اپنے شہروں کو اور ملکوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم رب کے مہمان رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے قلب اور اپنے دل کی بھی صفائی کریں، اپنی نگاہوں کی بھی صفائی کریں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے دماغ کی بھی صفائی کریں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اصل میں تو رمضان آ رہا ہے ہمارے روح کی پاکیزگی کے لیے۔ جسم کے ساتھ ساتھ اگر روح پاکیزہ نہ ہوئی، روح صاف ستھری نہ ہوئی، روح کے اندر سے قدورتیں ختم نہ کی گئی تو یقین مانیے رمضان آ کر گزر جائے گا، ہم ویسے کے ویسے پڑے رہ جائیں گے، دھرے رہ جائیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے دل سے، اپنے دماغ سے ہم قدورتوں کو، بغض کو، نفرتوں کو ختم کریں، حسد کے مادے کو ختم کریں، تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان کی برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں ہم سمیٹنے کے قابل ہو سکیں۔ رمضان کی نورانیت سے، اس کی روحانیت سے ہمارا قلب، ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری روح منور ہو سکے، پاکیزہ اور مطہر ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے مسلمانوں، میرے بھائیوں، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ ارے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے گھروں، اپنے شہروں، اپنی گلی کوچوں، بازاروں، مساجد،
حتیٰ کہ شہروں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس رب کے مہمان کا استقبال کرنے کے لیے اپنی روح کو بھی صاف اور پاکیزہ کرنا ہوگا، اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنی نگاہوں کو صاف کرنا ہوگا، اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کو صاف کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے قلب کو منور فرما دے، ہمارے قلب کو پاک فرما دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو ریاکاری سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپے رازوں کا جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، رمضان سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔